الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ایک مسلمان کا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عین قرآن ہے۔ سیرت کا کوئی سا حصہ اگر اوجھل رہا یا تارک رہا تو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اتنا ایمان کمزور رہا، بلکہ ایمان ہوا ہی نہیں۔ مکمل پہلو بے ایمان اور پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، نہیں ہوگی تو ایمان کی تکمیل بھی نہیں۔ تو اس سے یہ پہلو بھی پتہ چل رہا کہ سیرت ہمارا ایمان ہے، سیرت سیاست نہیں۔ سیرت ہمارا ایمان ہے، سیرت سیاست نہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت درست کر لیں کہ ربیع الاول میں ہم سیرت کورس پڑھائیں، ہم محفل کروائیں، ہم نعت کروائیں، ہم جو بھی کروائیں تو ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت والا پہلو ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حیات الصحابہ جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کے جو واقعات آتے ہیں وہ والے ہی ہمارے تصور میں ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت انہوں نے کیسے کی۔ چند چیزیں ایسی ہیں کورس کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ یہ چند چیزیں جنرل کورس، کوئی بھی کورس آپ پڑھاتے ہیں تو کورس پڑھانے کی چند چیزیں ہیں پہلے، اور کورس کے درمیان کی کچھ چیزیں ہیں، اب جب کورس ختم ہو جاتا ہے تو تب کی کچھ چیزیں ہیں، وہ والی چیزیں مذاکرہ کرنے کے بعد سیرت کے حوالے سے کہ سیرت کورس کو ہم کیسے لاگو کریں گے وہ ایک مختصر سا مذاکرہ ہوگا۔ کورس پڑھانے سے پہلے یہ والا ایک لفظ ہے، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں عوام میں کہ عوام الناس کو کیسے پڑھانا ہے، تو یہ جتنی نشست میری ہوگی وہ ایک جملے کے بعد اسی پہ ہی ہوگی۔ ایک جملہ کیا ہے، یوں کہہ لیں کہ جو دعوت و تبلیغ نے عوام الناس کو تبلیغ کے لیے اصول دیے ہیں، عوام الناس کی تعلیم کے اصول بھی وہی ہیں۔ مطلب یہ کہ عوام الناس کو تبلیغ کے لیے جن جن طریقوں سے، جن جن اخلاقیات کے پہلو سے، وہ اکرام سے، وہ پروٹوکول دینے سے جو طریقہ کار تبلیغ میں نکالنے یا جوڑنے کا ہے، عوام کا تعلیم میں لگانے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہی ہم ان کو لیں گے تو عوام نے آنا ہے، ورنہ عوام نے ہمارے پاس کوئی نہیں آنا۔ کورس پڑھانے سے پہلے کی ہدایات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز شروع ہوتی ہے کہ اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک روحانی پر ہے اور ایک مادی پر ہے، ایک روحانی پر ہے اور ایک مادی پر ہے۔ آپ سیرت میں ہی دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دونوں ہیں۔ جہاں صف بندی کروا رہی ہیں غزوہ بدر میں، وہاں رات جو ہے ہزاروں کتاب رو بھی رہی ہیں، تو دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ سبب کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے اور روحانیت کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو روحانیت پہلے ہے اور سبب بعد میں ہے، یا روحانیت اور سبب دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کوئی بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کوئی بھی کورس ہم پڑھانے لگے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنے لگے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہاں پر ایک چیز نہیں لکھی جان بوجھ کے استخارے کا کہانی ہے، تو جائز امور میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے، دینی کاموں میں ہم نے بغیر استخارے کے ہی کام کرنا ہوتا ہے اور اسی میں ہی برکت ہی ہوتی ہے۔ نوافل پڑھنا وہ بھی اسی پہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی امر آپ کو لاحق ہو جائے، درپیش ہو،
نوافل پڑھو، اپنے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل بھی حل کرواؤ۔ اور اس سے ایک پہلو یہ بھی مل رہا ہے کہ بنیاد جب ہماری اعمال پہ، دعا پہ، تقوی پہ، صدقے پہ ہوگی تو پھر ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ انہوں نے داخلہ فیس میں فیس دی ہے یا نہیں دی، انہوں نے مکمل فیس دی ہے یا نہیں دی، اور کسی نے ہمارا تعاون کیا ہے یا نہیں کیا، کسی نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے یا نہیں کی۔ بنیادی طور پر جو بنیادی نیت ہے وہ اللہ اور اعمال پہ ہوگی۔ بعد کی چیزیں مل جائیں گی تو خوشی ہوگی، نہیں ملیں گی تو پریشانی نہیں ہوگی۔ صدقہ بھی سنت ہی ہے کہ صدقہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور صدقہ سے دعائیں کو سپورٹ ملتی ہے اور بلائیں ختم ہوتی ہیں۔ عوام الناس میں کام کرنے کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی نبض شناسی ہے، کہ دعوت کو جیسے آتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ موقع محل کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سے وقت میں ہم کورس دے رہے ہیں۔ وہ شہر کا طبقہ ہے، وہ جو ہے دیہات کا ہے، وہ نمازی لوگ ہیں ان کو ہم پڑھا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کے لوگ ہیں ان کو ہم پڑھانا چاہتے ہیں، تو وقت مناسب دیکھنا وہ سردیوں کا ہے یا وہ گرمیوں کا ہے، وہ جس طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ عموماً جو ہم فلاح ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں بھی جانا ہوتا ہے، اور بہت سارے سوالات تقریباً کورسز میں یہی ہوتے ہیں کہ جب کوئی کورس شروع ہوتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی عنوان پہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے اپنے گیدرنگ اور اپنی اپنی جو وہ ہوتی ہے تعداد، اس کے مطابق لوگ آ تو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 10 دن 20 دن 30 دن کا جو کورس ہوتا ہے، اگر 50 کی تعداد ہوئی ہے تو واپس جو ہے وہ 10 جاتے ہیں، 20 جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ جھڑ جاتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عوام الناس میں طلب نہیں ہے، عوام الناس میں طلب نہیں ہے، آتے ہیں پھر پڑھتے کوئی نہیں ہے، آتے ہیں پھر پڑھتے کوئی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہو۔ طلب تھی تو وہ اتنے آئے ہیں، طلب تھی تو وہ 50 آئے ہیں، وہ 100 آئے ہیں، وہ 150 آئے ہیں۔ کہیں ہمارے اندر سسٹم میں کمی ہے یا طریقہ کار میں کمی ہے یا ان کی ضروریات کو ہم نے پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ جھڑے ہیں۔ اپنی طلب کی بنیاد پر تو وہ اتنے لوگ آئے ہیں، ہمارے سنبھالنے کے اعتبار سے ہماری کمی رہی جس کی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو پائے۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وقت کا مناسب ہونا، کہ کون سے وقت میں آپ کورس دے رہے ہیں، وہ عصر کے بعد ہے، وہ فجر کے بعد ہے، وہ مغرب کا ہے، وہ عشاء ہے، وہ ہر ایک محلہ اپنا اپنی حیثیت سے ان کو پتہ ہے کہ کس نماز میں ہمارے پاس لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ افتتاحی سبق اور اختتامی سبق کا تعین کرنا۔ جب آپ سبق کر رہے ہیں 10 دن 15 دن پہلے آپ نے اعلان کیا ہے کہ بھئی سبق کتنی تاریخ کو شروع ہوگا، اور ساتھ میں ہی بتائیں کہ یہ کورس اتنی تاریخ اور اس وقت میں ختم ہوگا۔ اس کے کیا فوائد ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے کہ یہ شروع کر لیا ہے، اچھا ماشاءاللہ جی سیرت شروع ہے، کوئی بھی کورس شروع ہے، میں فجر کے بعد ہی 3 منٹ یا 5 منٹ شروع کیا ہوا ہے، اچھا شروع کیا ہوا ہے تو کب ختم ہوگا؟ کہتے جب بھی ہو جائے۔ جمعے میں بھی ہمارے یہی ہوتی ہے کہ سیرت شروع کی ہے، قصص القرآن شروع کیا ہے، یا یہ ہے کہ قرآن مجید سے کوئی ایک سلسلہ یا ایھا الذین آمنوا کا شروع کیا ہے، کب شروع کب ختم ہوگا؟ جی 2.5 سال ہو گئے ہے ہی بھی جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تعین نہیں کرتے، جب تک محدود مدت ہوگی تو تشویق اور دلچسپی بڑھے گی، یار اتنی سی تو بات ہے، اتنی سی تو بات ہے، 10 دن کی بات ہے، 15 دن کی بات ہے، 1 مہینے کی بات ہے۔ اس نے اگر کوئی ذوق والا پڑھنے والا ہوگا تو اس نے اپنے کام کاج کو بھی آگے مینیج کرنا ہوگا، اس کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ اس تاریخ کو شروع ہونا ہے اور اس تاریخ کو یہ کورس ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہفتہ وار چھٹی اور حاضری کے ایام کی بھی پہلے سے تعین کرنا۔ جو آپ کورس دے رہے ہیں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہفتے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھانا بھی ہے تو 4 دن پڑھائیں، یا تو یہ ہے کہ آپ چھوٹا کورس دے رہے ہیں 10 دن ہے یا 15 دن کا کورس ہے، اس میں پھر آپ ایک چھٹی درمیان میں کر لیں، وہ شب جمعہ اور جمعے کی 2 چھٹیاں کر لیں، 5 دن پڑھا لیں، 6 پڑھا لیں۔ اگر آپ کا 1 مہینے کا بھی کورس ہے تو اس کو 4 دن پڑھائیں، 3 دن عوام کو چھٹی دیں، 3 دن چھٹی دیں، کیونکہ جو طبقے کو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں یا لانا چاہ رہے ہیں ان میں اور پڑھنے والوں میں فرق ہے۔ مدرسے کا طالب علم ہو یا یہ ہے کہ وہ اسکول کا بچہ ہو، اس کے لیے مکمل مشینری، دادی دادا تایا سارے کہتے ہیں اسکول جاؤ، کچھ چھٹی کر کے دیکھ لے۔ حتیٰ کہ اگر وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو محلے کے کریانے والا بابا بھی ایک بسکٹ لے کے آ جاتا ہے کہ بھی آپ جو ہے اسکول جاؤ۔
جبکہ جس طبقے کو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کو ساری مشینری نے پکڑنا ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے کام کاج سارے جو اس کو پکڑنا ہے، اس کو 3 دن یا 2 دن اس کو اس کے کام کاج کے لیے دے دیے جائیں اور 3 دن لے لیے جائیں، ذہنی طور پر وہ مطمئن ہو کہ 3 دن میں نے اپنے کام کرنے ہیں اور 3 دن میں نے یا 4 دن اپنا کورس پڑھنا ہے۔ کورس پڑھنے میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی یہ کر لیں کہ ان کو جو بھی SOP جو بھی طریقہ کار ہم نے دینا ہے ان کو پڑھانے کی نیت نہیں رکھنی، ان کو پڑھانے کی نیت نہیں رکھنی کہ ان کو یہ یاد ہوگا، ان کو یاد کروانا ہے اور ان کو یہ کرنا ہے، بس ان کی حاضری مطلوب ہے، حاضری کے ساتھ ذہن سازی مطلوب ہے۔ پڑھانا ہم نے ان کی اولادوں کو ہے، پڑھانا ان کی اولادوں کو ہے۔ آپ دیکھتے نہیں 4 مہینے لگتے ہیں ایک شخص کے، وہ اس کو جو ہے وہ چلہ لگتا ہے، پورا چلہ کس چیز پہ آ جاتا ہے؟ وہ ایک بابا جی کو ہم یاد کرواتے رہے کہ اذا جاء نصر اللہ، آخر میں کہنے لگا جی بھائی صاحب مجھے یاد ہوگی، آپ کا بہت احسان ہے، بابا جی سناؤ، کہتا ہے اذا آجا نصر اللہ، تو اس کو سنایا، یعنی پورا چلہ اذا جاء نصر اللہ کو اذا آجا نصر اللہ پڑھتا رہا۔ اب یہ شخص اس کو اذا جاء اور آجا کا پتہ نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا، اسی کی اولاد میں سے حافظ بھی پیدا ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے، داعی بھی ہوں گے۔ کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ اس کو کوئی سکھایا گیا نہیں، اس کی ذہن سازی کی، اس کی ذہن سازی کی گئی۔ تو اب ہم نے بھی اس طبقے کو جو ساتھ لینا ہے، اس کو پڑھانے کی نیت نہ کرنا ہے، ان کو پڑھنا آئے یا نہ آئے، ہم اس میں سے بیچ میں سے نکلیں گے جو آپ کو خود ہی کہیں گے کہ ہمیں لکھوائیں، آپ کو خود کہیں گے کہ اس کی اور بکس دیں، آپ کو خود کہیں گے ہمیں لنکس دیں، آپ کو خود کہیں گے اور کورس شروع کریں، وہ طبقہ آپ کا ہوگا۔ عموماً طبقے سے ہم پڑھانے کا ان کا شوق نہیں رکھنا، بلکہ ان کو ذہن سازی اور جتنا ان کو آتا ہے اتنا ہی پڑھانا۔ اگر پڑھانے میں یہ تو اوورآل کورس ہے، اس میں فرق ہے، جو مدرسے کا طالب علم ہے یا اسکول کا طالب علم ہے، اس وقت اس بچے سے 10 دفعہ دہروانا ہوتا ہے کہ 10 دفعہ پڑھو تو پھر آپ کو یاد ہوگا۔ جو عوام الناس کا معلم ہے وہ 10 دفعہ عوام کے سامنے خود پڑھے۔ عوام الناس کا جو معلم ہے ان کو یہ نہ کہے کہ 10 دفعہ پڑھو، ان کے سامنے شروع ہو جائے کہ بھئی اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں 10 دفعہ جب خود پڑھے گا، عوام الناس خود پڑھے گی تو ان کو تب یاد ہوگا۔ یہ فرق ہے کہ ہم جو مطلب یہ ہے کہ اسکول اور مدرسے یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کے اوپر آگے بات بھی آئے گی، تو ان کو پڑھانے کی نیت نہیں ہے، ذہن سازی کی ہے۔ تشہیر کرنا، تشہیر میں مختلف قسم کے پلیٹ فارم ہیں اور ان کو ضرور اپنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے علم کے سمندر ہیں، علم کے جو بھی کہیں پہاڑ ہیں، بہت کچھ ہے، پورے خزانے ہیں، لیکن تشہیر اور ہمارا خزانہ چھپا کا چھپا اور زنگ لگ جاتا ہے اور اسی طرح محفوظ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کیا وجہ ہوتی ہے کہ تشہیر نہیں ہوتی۔ ان کے بڑے بڑے ایک بچہ وہ لے لیتا ہے، پوزیشن لے لیتا ہے، اسی کو ڈھول بجاتے ہیں پورے پاکستان میں، پورے شہر میں، پھر تمام لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارا اخلاص آ جاتا ہے۔ کوئی بھی کارگزاری تو سنت ہے، تو کارگزاری کی مختلف شکلیں ہیں، کارگزاری سے تشویق ہوتی ہے، تو تشہیر کی جتنی شکلیں ہیں ہم اس میں بخل نہ کریں۔ میں آپ کو صاف تھوڑی سی بات کرتا ہوں اس پہ، بخل کیوں نہ کریں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مدرسہ ہے یا کوئی دینی ادارہ ہے، ہم اس کی بلڈنگ پہ 4 کروڑ لگا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ 60,000 نہیں لگائیں گے۔ اپنے سسٹم کے لیے، اس کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے اس پہ لاکھ روپیہ بھی ہم نہیں لگائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے مدرس اور اس کو جتنی دیں یا نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی تشہیر کے لیے، اپنے ڈیزائننگ کے لیے، اپنے اس کے لیے اس کا کوئی رنگ، کوئی کلر سکیم، کوئی سیٹنگ، کوئی الفاظ کا چناؤ، تعبیر، اس چیزوں کے اوپر ہم غور نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا تمام دکھتی ہے تو بکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز جب دکھتی ہے تو وہی بکتی ہے، ڈسپلے جس کا جتنا پیارا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی چیز وہ بکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے کورس اور ہماری چیز کی تشہیر خوب ہونی چاہیے۔ اصل تشہیر میں کیا ہو سکتا ہے؟ مسجد میں اعلان آپ کر دیں، اعلان ایک دفعہ نہیں ہوگا، بار بار کریں، ہفتے میں 3-4 دفعہ کریں اور مختلف ذہن سازی کر کے کریں۔ اعلان کرنے کے بعد کبھی آپ ان کو اعلان کرنے کے بعد بٹھا دیں، اس پہ کچھ آؤٹ لائن بتائیں کہ اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ ہے کہ اشتہار اور فلیکس اویزہ کرنا۔ اشتہار اور فلیکس جو اپنا تجربہ ہے نا، اس سے بہت کم لوگ آتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں وہ پک جاتے ہیں۔ جو آتے ہیں ان کے ہاں اس پروگرام کی اور اس کورس کی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ وہ کورس ہے جو پورے شہر میں آواز لگی ہوئی ہے، اور کلاس جو بننے گی وہ انفرادی محنت سے ہی بنے گی۔
کلاس جو آپ کی بنے گی، آپ جب کورس دینے لگے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ لوگ میرے پاس پہلے آئے، آپ 3 سے 4 5 لوگوں کو پہلے انفرادی طور پر مل کے کہیں کہ اس طریق کو کورس ہو رہا ہے، آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ کر لیں، آپ ان کے نام لکھتے ہیں تو آپ ٹینشن فری ہو جائے۔ آپ کی کلاس جو ہے کم از کم 3 لوگ ہوں تو بھرپور کلاس ہے، 3 لوگ ہوں تو بھرپور کلاس ہے، 1 لوگ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی ایک کو ہی 1000 سمجھ کے پوری مطالعے کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اس ایک کو پڑھائیں، ایک ہی 1000 کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے کہ تشہیر سے پہلے کلاس کو انفرادی محنت سے ہی بنانا ہے۔ اب جتنے آتے جائیں گے آپ خوش ہوتے جائیں گے۔ میری نیت تو 5 کی تھی، الحمدللہ وہ تشہیر کرنے کی وجہ سے ان 5 کو آگے لگا دیں، گشتوں کے اوپر ایک ایک لے کے آؤ۔ تو یوں کرتے کرتے بنیادی طور پر جب کلاس شروع کرنی ہے، کلاس سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ نمازیوں کا واٹس ایپ گروپ آپ بنا سکتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ کے ساتھ آپ فون گروپ بنا سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتے، فون کے اوپر ان کو اپڈیٹ جاتی رہے۔ آپ دوسرے تیسرے دن تعبیر کو تھوڑا سا چینج کر کے بھیجیں، اچھا کلر اسکیم کو تھوڑا سا چینج کر کے بھیجیں، آگے پیچھے لفظ اور اس کو کر کے بھیجیں۔ یعنی ایک یہ بھی ہماری کمی ہے کہ ایک اشتہار چھپ گیا پر اسی کو ہی بھیجتے رہنا ہے، اسی کو ہی بار بار بھیجتے رہنا ہے، جب تک وہ بلاک نہ کرے تب تک ہم نے بھیجتے رہنا ہے۔ آپ تھوڑی سی تعبیر کو، کلر اسکیم کو، تصویر کو چینج، آپ کا پیغام وہی ہے، چینج ہوتا رہے گا، روزانہ بھی پوسٹ جائے گی تو اس کو مزہ آئے گا، لیکن پیغام آپ کا ایک ہی جا رہا۔ انفرادی ملاقاتوں سے کلاس بنانا، اس میں دعوت نامہ بھی شامل ہے کہ دعوت نامہ اگرچہ آپ نے ان کو کہہ دیا ہوگا، شادی پہ کیا ہوتا ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، ہم رشتہ داروں میں اس کو بلانے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہوگی، جو شادی میں طے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی دعوت نامہ جا کے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اعزاز، تو یہ والا اعزاز یہاں پہ بھی ہونا چاہیے، جو اگرچہ ان کو ہم نے کہہ دیا انہوں نے آنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جی میں آ رہا ہوں، میں آپ کو دعوت نامہ دینے آ رہا ہوں۔ جب دعوت نامہ ان کو دے رہے ہیں تو 2 ان کو اور بلا دیں، 2 ان کو ساتھ میں آپ پکڑا دیں، اپنے جو قریب والے ہیں آپ ان کو بھی ساتھ لائیں۔ اچھا اگلی بات آئے گی، اس میں یہ آئے گی تو جب بھی اتنا ہمارا کورس شروع ہو تو اس کورس میں روزانہ جہاں ہم نے ترغیب دینی ہے وہاں پر بھی بات آئے گی، ویسے وہاں پر بھی بات یہ والی آئے گی، ایک دن کے لیے بھی کورس میں جوڑیں، مطلب 10 دن کا کورس ہے نا، تو آپ کس کو کہہ سکتے ہیں کہ 10 دن اگر کوئی نہیں کر سکتا، ہر بندہ ہر روز ایک نیا دوست لے کے اور 1 دن کے لیے لے کے، بس وہ 1 دن پڑھے، دوسرے دن دوسرا آ جائے، تیسرے دن تیسرا آ جائے، اس میں سے کیا ہوگا، وہ 1 دن والے ہی جو دوریاں ہوں گی یا اشکال ہوں گے یا ان کے کچھ اپنے تحفظات ہوں گے، اس کی برکت سے وہ بھی جڑنا شروع ہو جائے گے۔ داخلے فارم کا جو ہے نا اہتمام کرنا چاہیے، داخلہ فارم آپ جو بھی ہے ہمارے بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ اپنے بھی بنا سکتے ہیں، آپ اپنے حساب سے تھوڑی سی یہ چیزیں جب تک چیزیں دیں گے نہیں تب تک ان کو اس چیز کا اہتمام نہیں ہونا۔ ہاں مسجد کے نمازی ہیں، درس قرآن والے احباب ہیں، مکمل چلنے والے لوگ ہیں، ان میں شاید یہ چیز نہیں چلے، آپ ویسے ہی شروع کر لیں، لیکن آپ مستقل جیسے یہاں پر سیٹ اپ ہے، ہمارے یہاں بہت جگہوں پہ ہے اور بن سکتا ہے، تو اس میں اہتمام ہونا ضروری ہے۔ اہتمام کی یہ چیزیں ہیں۔ افتتاحی تقریب بھی کرنا، جب آپ شروع کر رہے ہیں کورس کے ساتھ افتتاحی تقریب کرنے، افتتاحی تقریب میں قریب کے جتنے آپ کے علماء کرام ہیں یا یہ ہے کہ آپ کو حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں، اور محلے کے جتنے بھی اثریا لوگ ہیں، صاحب اثر لوگ ہیں اور صاحب حیثیت وجیح لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی اس میں بلانا، اور بہت سارے لوگوں کو بلا کے تھوڑا کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا، ذرا لنگر ونگر کا نام، اور اس میں ہر علاقے کی اپنی اصطلاحات، کہیں کورس کہہ دیں، کہیں محفل کہہ دیں، کہیں جو ہے آپ کو جلسہ کہہ دیں، مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا اپنے علاقے اور اصطلاح کے اعتبار سے آپ تبدیل ضرور کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے بھی آپ ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے افتتاحی تقریب میں آپ جب لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں تو آپ کا داخلہ کرنے والا ایک صاحب وہیں پہ بیٹھا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلو، اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے یا کہیں اور ہمارا ادارہ ہے تو ہم اپنے طالب علموں کو، اپنے اساتذہ کو لگاتے ہیں کہ آپ یہ والے کام کریں۔ بہتر یہ ہوگا جو آپ کے کلاس کے عوام الناس کے پبلک میں سے لوگ ہیں، کام اور خدمت کے لیے ان کو لگائیں، کام اور خدمت کے لیے ان کو لگائیں۔ ایک کا داخلہ کیا ہے، کیا کیا ہے جی میں نے جو ہے نا یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو آپ کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، لے کے دوستی تعلق بنا کے تھوڑا سا دوستی تعلق بنا کے بھی آپ فارم فل کر لیں، یہاں پہ بیٹھ آپ جو ہے نا لوگوں کو وہ کر لیں۔ دوسرا ہے آپ ان کو یوں کر لیں، ان کی خدمت۔ جماعت میں کیا ہوتا ہے، جس کو جوڑنا ہوتا ہے اسے برتن دھلاتے ہیں خدمت آئے گی نا، جو برتن دھوتا ہے وہ
4 مہینے ضرور ہی لگاتا ہے. مطلب یہ کہ مقصد پہ لگانا، انہی کو لگانا. اور جتنوں لوگوں نے جن سے ہمیں یہ ہے کہ بھی انہوں نے عوامی علمی کام کیا ہے، انہوں نے عوام الناس کو ہی آگے کیا ہے، عوام الناس کو ہی کام کاج میں آگے کریں گے تو پھر ہوگا. تو افتتاحی تقریب میں ان کے مزید داخلے ہوں گے. داخلے میں ترغیب اسی چیز کی دی جائے. افتتاحی تقریب میں کورس کا مکمل طور پر اگر ایسی چیزیں مہیا ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو ہم ویسے بھی تو کر سکتے ہیں بھی کورس کے یہ فوائد ہوں گے، اتنی دیر کا ہوگا، اس میں یہ فائدے ہوں گے، اس میں اتنا یہ جو کچھ ہوگا، اس میں مکمل تعارف افتتاحی تقریب میں کرنا چاہیے. کورس پڑھانے کے درمیان کی ہدایات. اچھا یہ ہے کہ کیونکہ ہم سارے تقریباً مساجد سے ہی تعلق رکھتے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول، وہ فرماتے تھے کہ آپ مسجد میں ملازم بن کے نہ رہیں، آپ مسجد میں ملازم بن کے نہ رہیں، آپ مسجد میں استاد اور معلم بن کے رہیں. استاد اور معلم، وہ انتظامیہ ہیں، وہ صدر ہیں، سب کو پیار محبت سے، کوئی بابا کوئی نوجوان ایسا نہ رہے جو ہمارا اسٹوڈنٹ نہ ہو، جو ہمارا شاگرد نہ ہو. وہ امام صاحب والی نسبت کی بجائے استاد صاحب والی نسبت پہ اس کو لائیں، پورے کے پورے محلے کو لائیں. خواتین ہیں تو آپ کی اہلیہ ہے، پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، مختلف حیثیات ہوتے ہیں، ان کو جوڑیں. مطلب کوئی خاتون اور کوئی بندہ محلے میں آپ کی شاگردی اختیار کیے بغیر والا نہ رہے. اس کے یہی کہ 3 دن کا آپ کفن دفن کورس دیتے ہیں، پورے محلے کو پڑھائیں. اب کسی کو جو نہیں آ سکتا کسی کی بیٹھک میں شروع کرتے ہیں تو ان کو اس پہ لانا کہ وہ سارے کے سارے پڑھنے والے بنے. وقت کی پابندی کا یہ ہے کہ جو کورس کا ٹائم دیا ہے اس پہ آپ شروع کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہمارے کچھ سماجی چیزیں بھی ہیں نا، جمہور کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہوتا ہے. شروع ابتدا جو ہے وہ اس وقت پہ کریں یا نہ کریں. جیسے ہم نے 2 سے 4 بجے کیا ہوا ہے تو ابتدا پورے ٹائم پہ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اختتام پورے ٹائم پہ، اختتام پورے ٹائم پہ ہو. جمعے میں بھی ایسے یعنی کہ جہاں کہیں ہو اختتام پورے ٹائم پہ ہو. اگرچہ بات کرنے کا 2 منٹ کا کیوں نہ موقع ملے، لیکن اختتام پورے ٹائم کے اوپر. وقت کی پابندی سے ان لوگوں کی پریشانی ختم ہوگی. انہوں نے جتنوں کو ٹائم دیا بھی میں 8 بجے آیا تو وہ 8 بجے چلا ہی جائے. کورس کی اہمیت اور کورس کا تعارف کروانا، اور یہ افتتاحی تقریب اور درمیان کی چیزیں ہیں کہ جب پہلا دن ہوا تو اہمیت بتانی ہے، کورس کا تعارف کروانا ہے. جب تک اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا ہم نے کیا پڑھنا ہے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا، کورس کے فوائد بیان کرنا، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور دینی بھی فوائد ہیں. ہر سبق میں ترغیب دینا، مطلب یہ ہے کہ جو ہی آپ کا سبق ختم ہو جاتا ہے اس کے 5 منٹ آخر میں ان کو ترغیب دیں. مطلب آپ نے کوئی بھی کورس پڑھایا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کوئی سورۃ ناس پڑھا دی ہے، آپ نے کوئی مسئلہ بتلا دیا، اس میں وہ ماشاءاللہ جی آپ نے تو آپ سب لوگوں نے 1000 نوافل سے بھی زیادہ ثواب لے لی. آپ نے جی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لی ہے، 100 نوافل سے زیادہ آپ نے ثواب لے لی ہے. تھوڑی سی ترغیب، اور ترغیب میں ہر روز لوگوں کو ان کو تشکیل کے لیے تیار کرنا، ترغیب دینا کہ کل کون کون 5 بندوں کو دعوت دے گا، کورس میں لانے کی دعوت دیں کہ بھی کون لے کے آیا. اب پوچھ بھی لیں کہ کل کون کون دعوت دے کے آیا تھا، کون کون دعوت دے کے آیا تھا. ہم ان کو ایسے الفاظ یا ایسا انداز جو ہمارے طالب علموں میں ہے وہ نہ اپنائیں. مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ایک ہے ایک یہ ہے کہ کون کون لایا تھا، اپنا ہی کھڑا کر. درود شریف جیسے تعلیم سے پہلے کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ درود شریف پڑھو، ایک یہ ہے کہ خود درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. تو مطلب یہ ہے کہ عوام کی جو عزت اور احترام والا پہلو ہے ویسے بھی مسلمان کا ہے ہی ہے، لیکن ان کو اس پہلو سے لینا بھی ضروری ہے. ہر سبق میں عملی زندگی کے متعلق کوئی نہ کوئی سنت عمل بتانا. جب سیرت واقعاتی طور پر ہم پڑھائیں گے تو اس میں 2 سے 4 منٹ میں آپ ایک دن دعا کا طریقہ بتا دیں بھی دعا ہم اس طرح سے سنت طریقہ ہوتا ہے. پانی پینے کی یہ سنت ہے. آپ کا 10 دن کا کورس ہے، 20 کا ہے، 30 کا ہے، عملی طور پر ان کو کچھ نہ کچھ سکھائیں، اور کاغذی طور پر پیپر میں بھی 2-4 دن کے بعد یا ڈیلی کچھ نہ کچھ ان کو دیں. مطلب جو بھی ہے جیسا کیسا ہے. میں تو بعض آپ کو اتنا بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک صاحب ایسے کہنے کے لیے کہ میرے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں، میں نے کہا کوئی اور وہ پچھلے سال والی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، کہتے ہیں اس کے میں نے فوٹو کاپی پڑھے. میں نے کہا اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، روزانہ وہ بولے فوٹو کاپی دیتے ہیں. عوام ہے نا، ان کو یہ تو ہوگا کہ کام تو ہے نا، ہمیں کچھ ملا تو ہے، یاد ہو یا نہ ہو روزانہ پیپر لے کے جائیں گے، جا کے روزانہ ہی رکھ دیں گے. ایک نہ ایک دن تو پڑھیں گے، ان کا بیٹا پڑھ لے گا، ان کے آفس کا کوئی بوائے پڑھ لے گا، کوئی کچھ پڑھ لے گا، ان کو فائدہ اس کا ضرور ہوگا.
ہر سبق میں حوصلہ افزائی کے الفاظ اور فضائل سنانا، یہ قطعاً ہم ان کو اشارتاً بھی نہ بتائیں کہ ہم آپ کے وہ اور یہ وہ ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن پڑھاتے ہیں، سارا دن یہ کرتے ہیں، پھر آپ ٹائم پہ بھی نہیں آتے، اور یہ ہے کہ آپ کے فون کی بیلیں بھی بجتی رہتی ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں، پھر چلے جاتے ہیں ایک ایک چار چار۔ میں نے جو پہلا جملہ بولا ہے کہ تبلیغ والوں نے کیا کیا، دعوت و تبلیغ نے کیا کیا، بیٹھے ہوئے ہیں گپے لگا رہے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، ایک ساتھ یہ ہے کہ تشکیل کرا کے فوراً بھیج دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پبلک کو آداب اور سلیقے وہ چیزیں اگر کورس میں ہم سکھائیں گے تو وہ ایک دن کی بات ہوگی، دوسرے دن انہوں نے ہمارے پاس کوئی نہیں آنا۔ ہر سبق میں چند نئے احباب سے تعارف کرنا، جو آپ کے اپنے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ٹارگیٹ پہ رکھیں، نام آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ چہروں کو دیکھیں، مطلب آپ خود جو ہے وہ محل نفسیات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کون کتنی عقیدت میں سن رہا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ٹارگیٹ رکھیں، السلام علیکم کیا حال ہے جی، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں، 2 بندوں کو لے لیا، ان کا نام بھی لے لیا، ان کی کوئی نشانی، کوئی بچوں کا نام، پھر دوسرے دن دوسرے 2، تیسرے دن تیسرے 2، تو اس وقت کو رکھتے ہوئے ہی ہم اپنا کورس کا جو وقت طے کریں اس میں اپنی مصروفیت کو آدھا گھنٹے بعد رکھیں۔ بالفرض میری مصروفیت شروع ہوتی ہے 8:30 کے بعد، کورس کو میں کلوز کروں 8 بجے، آدھا گھنٹہ ذہنی طور پر کروں کہ کوئی مجھے اپنے دل کی بات بتانا چاہے، کوئی مشورہ کرنا چاہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں کورس پڑھوں اور پتلی گلی نکل جاؤں، بلکہ ان کو ٹائم بھی دینے والا بنوں۔ اسباب کے ایام میں مناسب اکرام کا اہتمام کرنا، مناسب اکرام کا اہتمام کرنا، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کریں اور وہ کریں، ہم ٹافی چلا سکتے ہیں، ہم کھجور چلا سکتے ہیں، ہم سادہ پانی چلا سکتے ہیں، چاہتی ہے نا ہم ان کو کبھی چلا دیں، آپ 1 روپے والی ٹافی چلا دیں، کبھی چلائیں کبھی نہ چلائیں، تو یہ نہیں کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس میں بھی ہم ایسی کوئی شکل و صورت یا اپنے اوپر بوجھ بھی اتنا نہ ڈالیں، یا یہ ہے کہ کسی کو مطلب ان کے اخراجات پورے کرنے، پہلی چیز تو دعا ہے، اس کے ساتھ احباب، 1 کورس 2 کورس آپ کے لیے شاید مشکل ہوں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی سلسلے جاری فرما دیں گے۔ کورس پڑھانے کے بعد کی چند ہدایات، جب کورس مکمل ہو گئے تو اب اس کورس کو ان کو پکا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو پکا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اختتامی تقریب کرنی ہے، اور اختتامی تقریب میں آپ نے، جس نے آپ کے پاس 10 دن سیرت کورس کیا یا 15 دن سیرت کورس کیا یا کوئی بھی کورس کیا، لیکن اس کا اہتمام اور اس کی مبارکبادی اور اس کا ماحول ایسے بنانا ہے کہ جیسے مفتی صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب کا اختتامی تقریب ہوتی ہے اسی طرح کریں، مطلب ان کے لیے اہتمام کروائیں، اور وہ 10 دن کا ہے تو ترغیب نے بھی 1 دن کی بات ہے، ہم امامہ پہنیں گے، ہم پگڑی پہنیں گے، کبھی پہنی ہے کسی نے ریکارڈ توڑیں گے، کبھی بھی زندگی میں نہیں توڑی، تو یہ ریکارڈ ہم نے توڑنا ہے کہ ساری زندگی میں کوئی ایسی سنتیں ہیں ساری زندگی ہم نے عمل نہیں کی، تو اس موقع کے مطابق جی اچھا دیکھیں ہم 15 لوگ ہیں، کتنا اچھا لگے گا ہم سارے ایک ساتھ پگڑی باندھی ہوئی ہوگی، تو لوگوں کے اوپر بھی کیسے اثر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، تو ہم امامے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو اس چیز پہ لا سکتے ہیں، سفید چوبی کے اوپر لا سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ کارڈ اور اس قسم کی چیز وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی، وہ سوچ کی بات ہوتی ہے، بالکل ان کے گلے میں ہم کارڈ ڈلوا دیتے ہیں، ڈیزائن کروا لیتے ہیں، تو 10 روپے کا آتا ہے، 15 روپے کا آتا ہے، لیکن سوچ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم اس کے اخراجات اور اس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں، وہ زیادہ اخراجات ہوتے نہیں ہیں۔ سند اور اعزاز کا اہتمام کرنا، سند جو ہے وہ 20 روپے کی بنتی ہے، 15 سے 20 روپے کی سند بن جاتی ہے۔ میں جو ریٹ بتاتا ہوں اچھی کوالٹی، مارکیٹ میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے سسٹم کے تھرو بھی دے سکتے ہیں اور مارکیٹ میں بھی رابطہ کروا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جتنی ہیں کچھ ورک کیا ہوا ہے وہ ہے ہاف سے زیادہ قیمت میں، مطلب کم قیمت میں یہ چیزیں ساری بن جاتی ہیں، تو 20 روپے کی سند ہماری جائے گی، تو کیا ہوگا کہ اس میں ہم نے کون سا ان کو فوج میں لگوانا ہے، یا یہ ہے کہ ہم نے ان کو کون سا کوئی مطلب یہ کہ بڑی اس میں پوسٹ پہ لگوانا ہے، اس میں ہم نے لکھنا ہی وہی ہے کہ شرکت کرنے پر اعزاز دیا جائے، تو لیکن وہ سند ہو جائے گی۔ بابا جب سند لے کے جائے گا تو پوتے پوتیاں سارے واہ جی واہ بابا جی چھا گئے، یہی ہوگا نا، تو مطلب جو نیچے والے ان کے پوتے پوتیاں جو بھی نواسے نواسیاں ہیں ان کی ہدایت کا اور ان کے عمل کا یہ سند جو ہے وہ سبب بن جائے۔ ایک بوڑھی اماں خواتین کا ہمارے یہاں ہوا، تو بوڑھی اماں کا نام جو ہے وہ ہو گیا ذرا غلط ہو گیا، اب وہ روزانہ ہے میری اہلیہ کو کہے کہ مجھے نام چینج کر دیں، مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ڈیلے کام ہوتے ہیں، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کے ہوتے ہیں، تو ٹائم جو ہے وہ مل نہیں پا رہا تھا،
اور وہ بوڑھی اماں ہر روز آتی ہے. میں نے کہہ دیا اماں کو کہو اماں جی تجھے کہنا فوج لگنا ہے تو رہنے دو. اب کہتے ہیں جی نہیں میں نے اپنے پوتوں کو کینیڈا یہ تصویر بھیجنی ہے. میں نے دوسرے دن ہی فوراً بنوائی. کس نیت سے؟ یہ تصویر جائے گی اس کے پوتے دیکھیں گے کیا ہے یہ سیرت, کیا ہے یہ قرآن پڑھا ہے. تو اس کا بڑا فائدہ ہے, اس کو ضرور دینا. اعزازی طور پر کوئی ایسا انعام دینا جو ان کے ٹیبل پہ یا یہ ہے کہ ان کی دیوار پہ یا یہ ہے کہ ان کی الماری میں اویزہ ہو, اس طرح کے سستی چیزیں مل جاتی ہیں کیونکہ وہ دعوت کی نیت سے دے رہے ہیں, دعوت کا ہی سبب بنتا ہے. مکمل عزت افزائی اور مبارکبادی کا ماحول بنانا. ہمارے ہاں اعتکاف کا ماحول بنتا ہے, اعتکاف کا ماحول بنتا ہے. عام لوگ بھی جو سارا سال نہیں آتے, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ وہ رمضان کے 20 دن بھی نہیں آتے, رمضان کے 20 دن بھی نہیں آتے, وہ 10 سال سے جو ہے نا وہ اعتکاف کر رہے ہیں. اس میں عبادات اور اندر کی چیزیں اور اس سے ہٹ کے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے ہاں اس کو ہم غلط کہیں صحیح کہیں, اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اعتکاف کے بعد کا کچھ اعزاز ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہمارے سماج میں پائے اس کو ہار بھی پہنا رہے ہوتے ہیں, اس کو مبارکبادی بھی دے رہے ہوتے ہیں, گھر والے سارے لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور اس کو لے کے جاتے ہیں. تو ایسے ہی اس چیز کی اہمیت اور اعزاز دکھانے کے لیے ہار آپ کروا سکتے ہیں. آپ مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک دھلا, جیسے میں نے تعبیر دی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک درس نظامی سے فارغ ہونے والا جو ہے 10 دن اس کے یوں سمجھ لیں کہ 10 سال ہی ہیں, 10 دن اس کے 10 سال ہی ہیں, اتنا ہی اہتمام اس کا کروانا. اور مبارکبادی کا ہر ایک کو مبارکبادی جو آپ کو مل رہا ہے اس کو بھی کہیں کہ آپ کو کورس پڑھنے کی بہت مبارک ہو. ویسے جائز میں جائز جو ہے مفتیان کرام بتائیں گے جائز ہے اس طرح, چلو اہتمام بھی ہو گیا. اینڈ دا کورسز کا تعارف کروانا. کورس جب ختم ہو رہا تو اس سے پہلے ہی آپ کے پاس کورسز کی لسٹ ہونی چاہیے. آپ بتاتے ہیں کہ ابھی ہم نے سیرت کورس کیا, میں نے اب آپ سے کافی جگہ پہ مذاکرہ کیا ہے, یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس جو ہے یہ برائے کورس نہیں ہے, یہ برائے حیات بھی ہے اور برائے سنہ بھی ہے. پورے سال کے انٹری کے لیے آپ کے لیے بہت بڑا میدان ہے. اب ربیع الاول میں رجحان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا, کچھ لوگوں نے ان کو کس جگہ پہ لگا دیا اور وہ اس پہ لگ گئے. تو ہم تعلیمی انداز میں ان کو جوڑ لیں گے. تو سیرت کورس جو ہی ختم ہوا تو ان کو آپ بتا دیں یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے, صوم و صلاۃ بھی ہے, کفن دفن بھی ہے, حدیث کورس بھی ہے, سنت کورس بھی ہے, 20 کے قریب ہے, آپ کو لسٹ مل جائے گی. آپ ان کو کہیں کہ ان میں سے کون سا کورس آگے کر لیں, فارم جاری کر دیں, آپ بتائیں کہ کون سا کورس آگے ہونا چاہیے, آپ میں سے پڑھنا چاہتا ہے یا نہیں پڑھنا چاہتا. فیڈ بیک جیسے کہتے ہیں, تو ان سے پچھلے کورس کی گزشتہ کی کارگزاری تحریری طور پر بھی لیں, تحریری طور پر لیں, اور ان میں سے دیکھیں جو زیادہ متاثر یا یہ ہے کہ جو آپ کو انفرادی طور پر بتا چکا ہوا ہے کہ حضرت آپ کے اس کورس سے مجھے یہ فائدہ ہوا, آپ کے اس کورس یہ کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو جب تعارف ہو رہا ہے, ان کو آپ وہ کریں, ان کو ان کے الفاظ اور ان کو چند چیزیں لکھ کے دیں. اختتامی تقریب میں زیادہ رش نہیں کرنا, اختتامی تقریب میں اپنے علماء کو دعاؤں کے لیے سرپرستی کے لیے بلوائیں, لیکن بات چیت جو ہے اختتامی تقریب کے مقاصد ہے نا وہ ان سے کروائیں جنہوں نے پڑھا ہے, وہ ان سے کروائیں جن سے پڑھا ہے. ایک صاحب کہنے لگے قرآن مجید کا ان کا اختتام ہوا, بابوں نے کیا, تو ان کو یہ رائے دی کہ کرسیاں لگوائیں, یہ جتنے باب ہیں ان کو کرسیوں پہ اہتمام سے بٹھائیں, جیسے بڑے بڑے اداروں میں علماء اور ان کو بٹھاتے ہیں. یہ ذہن سازی کے اور حوصلہ افزائی کے اور ان کو زندگی بھر جوڑنے کے یہ طریقے ہیں, ان کے ذریعے سے ان کو, اور یہ آپ کا جو وہ ہوگا کارگزاری کا تقریری طور پر وہ سامنے آ جائیں گے اور تحریری طور پر آپ کے فارم آ جائیں گے, تو آپ لوگوں کو, اپنے نمازیوں کو, دوسروں کو ترغیبی طور پر بتا سکتے ہیں کہ ان کو یہ والا فائدہ ہوا ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کوئی تحریک, تنظیم یا کوئی جماعت یہ کچھ نہیں, یوں کہہ لیں کہ تعلیمی محنت کی ایک سوچ ہے. تعلیمی محنت کی, تعلیمی محنت کیا ہے, عوام الناس میں تبلیغ کی محنت ہوئی تو عوام الناس میں تعلیم کی محنت ہم کرنے والے بنے, اور وہ کام اصل کس کا ہے, وہ امام مسجد کا ہے. امام مسجد لوگوں کی نمازوں کا امام نہیں ہے بلکہ لوگوں کی زندگیوں کا امام ہے. اب میں کیمرے کے سامنے بات جائے گی اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, ترغیبی طور پر کر رہا ہوں. ایک صاحب جماعت میں نکلتے ہیں, اچھا وہ متاثر کس چیز سے ہو گیا, وہ کہتے ہیں میں نے واجبات سیکھی, میں نے وہاں پہ سنتیں سیکھی. یہ سکھانا کس کا کام تھا, مسجد کے امام. وہ وہاں سے جو متاثر ہو کے آیا ہے
تو میں ہی ایسی شیپ اور ایسا پلیٹ فارم دے دوں کہ جس کی وجہ سے وہ مجھ سے سیکھے اور مسجد اور ہمارے پلیٹ فارم سے جڑ کے وہ آگے جڑے، اور جو جس کے ساتھ جڑتا ہے اس کی زندگی بھی اسی کے ساتھ جڑتی ہے۔ تو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہم ان کے اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ سیرت کورس کے حوالے سے یہ ہے کہ 30 اسباق پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کا پہلا کورس ہے، پہلے کورس نہیں کروایا تو پھر 10 دن میں کروا دیں، پھر 10 دن میں ہی یہ کورس کروا دیں۔ 3 اسباق آپ دے دیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم 20 منٹ کا ہے تو 20 منٹ میں آپ مینج کر سکتے ہیں۔ کسی عصر کی نمازی ہیں تو 20 منٹ 15 منٹ میں آپ ایک سبق کر کے 30 دن میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ آپ مطلب جو کورس کے SOPs میں نے بتایا اس پہ نہیں، آپ کے اپنے نمازی ہیں، انہی کو درس قرآن والے ہیں، درس حدیث والے ہیں، پھر ان کے داخلہ فارم اور اس میں تھوڑا بہت ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ایک سال نہیں تو دوسرے سال ماحول بن جائے گا۔ اس میں تو آپ 20 منٹ 15 سے 20 منٹ جو ان سے لے رہے ہیں، روزانہ ایک سبق کا مطالعہ کریں۔ اس سبق کے مطالعے میں 15 منٹ میں جتنی بات ہو جائے وہ ہو جائے، دوسرے دن دوسرا سبق شروع کر لیں، اس سبق کو دوبارہ نہیں ہونا۔ جتنی بات ہو گئی وہ ہو گئی، دوسرے دن دوسرا سبق، تیسرے دن تیسرا سبق، یوں آپ تھوڑا گزارتے جائیں گے، خود کا بھی مطالعہ ہو جائے گا۔ پہلے بھی ماشاءاللہ آپ صاحب مطالعہ ہیں تو عوام الناس بھی جڑتی جائے گی۔ اگر تو آپ پہلا کورس اور اس طرح سے کروانا چاہ رہے ہیں کہ مسجد کے ساتھ آپ کے دستگاہ بھی ہے اور اہتمام بھی ہے اور اس قسم کی چیزیں بھی ہیں، تو پھر 10 دن کا کروائیں، 10 دن سے زیادہ نہ کروائیں پہلا کورس۔ 10 دن کا کیا مطلب؟ آواز لگا دیں، 10 دن کی بات ہے، سوا گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، 10 دن کی بات ہے، 10 دن کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات، آپ ایک بندے کا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں اتنا جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے، تو یہ الفاظ کہہ کے ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں۔ باقی ایک اس میں مشقیں بنی ہوئی ہیں، اگر تو آپ کے پاس طبقہ علیحدہ ہے، اکیڈمیز کا ہے، کالجز کا ہے، اس کے لیے علیحدہ ہم کلاس بنا کے ان سے ہم اس کی مشقیں بھی حل کروائیں۔ اگر تو آپ کا مدرسہ بنات کا ہے تو بنات کے مدرسے میں، یا یہ ہے کہ بنین کا مدرسہ ہے تو درجہ ثالثہ میں آپ ایک سہمائی نہیں دے سکتے، تو کم از کم ربیع الاول میں ایک مہینہ ربیع الاول کو ان کو دے دیں، اس میں مکمل کتاب جو ہے ان کے مطالعے سے، اگر سبق بھی نہیں دینا چاہتے اور آپ کے اس میں نہیں ہے تو کم از کم ان کو مطالعے میں لگا کے ایک مقابلہ رکھوا لیں کہ جو اس کا مطالعہ کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، اس میں سے کچھ جو ہے نا کوئی مقابلہ اور اس قسم کی چیزیں ہو جائیں گی۔ اور ایسے ہی ویسے تو یہ جنرل تمام لوگوں کو اور تمام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں نا، تو جب اختتامی تقریب ہوگی ایک چیز اور رہ گئی، میرے خیال میں اس میں کوئز مقابلے کا بھی تھا۔ ہم نے ان سے امتحان نہیں لینا، آسان 20 25 30 سوال ان کو پہلے سے لکھ کے، یا یہ ہے کہ ہمارے سسٹم سے بھی آپ کو مل جائیں گے، وہ ان کو پہلے سے دے دیں۔ بھائی بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ کون بتا سکتا ہے؟ جو بتائے اس کو فوراً جو ہے وہ شیٹ دے دیں، آپ پیپر دے دیں، آپ کپ دے دیں 10 15 20 روپے کا، تو وہ اس طرح سے ایک اچھا سا ماحول بھی بن جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے حوالے سے تعارفی جو چیزیں ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تدریسی انداز میں لاگو کرنے کے لیے سیرت کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالعاتی طور پر، تحقیقی طور پر بہت زیادہ کام ہوا، لیکن سیرت کا پڑھنے پڑھانے کا تعلیمی ادارے ہوں یا دوسرے ادارے ہوں، آپ خود جانتے ہیں کتنا کام ہوا۔ جہاں ہماری مساجد میں ایک الماری میں پیارے قرآن مجید پڑے ہوتے ہیں تو وہاں سیرت کی کتاب بھی اتنی تعداد میں پڑھی ہونی چاہیے جہاں رسول اللہ، آپ اللہ جل جلالہ کو، اور ویسے قرآن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لانے کے لیے قرآن مجید کا پیپر اور جلد کتنی پیاری ہوتی ہے، تو جو ہمارے پاس سیرت کی کتاب ہو یا سیرت کا کوئی ہو وہ بھی لک وائز بھی اتنا ہی پیارا ہو تاکہ پیار کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے والی بنے۔ تو یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے 10 نکاتی اہداف ہیں، اس میں یہ ہے کہ 1 روزہ 3 روزہ مختلف قسم کے جو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کارخانوں میں کام کریں گے تو کس طرح سے ہے۔ اگر ایک یونیورسٹی والے کہتے ہیں صرف 1 نشست ہم آپ کو دیتے ہیں تو 6 گھنٹے میں ہم پوری یہ سیرت کی کتاب جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں 3 دن دینے ہیں تو پھر 2 گھنٹے میں ہم دیتے ہیں۔ 6 گھنٹے کی نشست الحمدللہ لی ہوئی ہے، 2 گھنٹوں کی بھی لی ہوئی ہے، 3 دن میں ہے، 10 دن میں ہے، 15 دن میں ہے، جس کو جتنی ضرورت علمی طور پر اس کی اتنی ضروریات پوری کی جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں، فیکٹریوں میں کام بھی الحمدللہ چل رہا۔ فیکٹریوں اور
کارخانوں میں ہمارے اگر معلم نہیں جاتے تو اسی طرح سے آڈیو میں الحمدللہ کام مکمل ہوا. اب اس سیزن میں نہ ہوا تو اگلے سیزن میں صحیح آڈیو چلے گی. آڈیو کے ساتھ ہی کتاب کا جو وہ عبارت ہے وہ بھی چلے گی, ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ وہ بھی چلے گا, کیا کہتے ہیں اس کو, جغرافیہ. یہ کارخانے والے ہیں وہ اپنے تمام کے تمام ورکروں کو جمع کریں, LED لگائیں, 20 منٹ کی ڈاکومنٹری سنائیں, پھر اگلا سبق, پھر اگلا سبق, پھر اگلا سبق. ان کے پاس اگر معلم نہیں تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی معلم تربیت کورس مدارس کے جو فضلاء وغیرہ ہیں ان کو کروانا, اور سیرت نصاب اور ختم نبوت نصاب اردو میں اور انگلش میں. اس پہ الحمدللہ کچھ ڈاکٹر جو ہے ہماری ٹیم بیٹھ بھی گئی ہوئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسکولز کے لیے بھی سیرت کا ہر کلاس کا اس کے کلرز کی پیپر اور اس کی عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تمام چیزیں ختم نبوت پر بھی اور سیرت پر بھی کہ ہم نئی نسل کو اسکولز میں کیسے بچا سکتے ہیں. ہمارے یہ جتنے اسکول چل رہے ہیں بڑے بڑے چین ہیں, اس میں کیا ہے کہ بلڈنگ ہماری, بچہ ہمارا, فیس ہماری, داخلہ فیس ہمارا, بلڈنگ سارا کچھ ہمارا, نصاب ان کا, دماغ ہی چلا گیا. اپنے اچھا نصاب کے بھی پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں, نصاب کے پیسے بھی ہم ان کو دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ بنیادوں پر بٹنوں پہ کام کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے تو ٹھنڈے دل کے ساتھ ہم بھی تیاری کے ساتھ ان کے ساتھ ویسا ہی کریں. اپنا نصاب اور اپنی چیزوں کے اوپر اپنے بچوں کو اور دوسروں کو جو جس درجے میں ہے ان کو قریب کرنا. بچوں میں سیرت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے مقابلہ جات ہیں, نعت مقابلہ ہے, کوئز مقابلہ ہے اور اسماء النبی وغیرہ کا ہے. اور سیرت کی 10 بڑی زبانوں میں ترجمہ اور اس کو اس طرح سے لاگو کرنے کا کہ پوری دنیا میں یہ جائے. نیت بندہ کر سکتا ہے, نیت پہ نیت المؤمن خیر من عملہ. فیصل آباد میں ہم نے سیرت جو ہمارے یہاں اکیڈمی ہے اس میں ربیع الاول کے بعد اللہ تعالیٰ میں استقامت دے ایک چیز طے کی ہے, وہ یہ ہے کہ 11 تاریخ سے 21 تاریخ تک ہر مہینے 10 دن کورس, ہر مہینے 10 دن کورس ہو. آواز لگے کہ ایک اگر 10 دن میں کر کے چلا گیا ہوا ہے تو دوسرے مہینے وہ دوسرے کو تیار کر کے بھیجے, اور وہ سلسلہ جو ہے وہ ہر مہینے عشاء کے بعد 10 دن کا کورس 45 منٹ کا 1 گھنٹے کا چلتا ہی رہے. لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اس طرح سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو تعلیم ہے وہ جاری رہے. نصاب سہولت اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ فی سبیل اللہ اور اپنی سعادت اور دوسروں کا احسان جان کے خدمت کی جاتی ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ان لوگوں کو دینی معاونت کے لیے جوڑیں جو دے کر آپ کا احسان مانیں. آداب انہوں نے بڑے ڈاڈے لکھے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے اوپر کوئی احسان کر لیں گے یا آپ کے کوئی معلم بن گئے ہیں یا کوئی افلاطون بن گئے, یہ نہیں. آپ کا احسان ہے کہ آپ نے موقع دیا, اور ہمارا چیز تو اس میں تو ویسے نہیں ختم ہوتی. ہماری نسبت انگلی کاٹ کے کام تو آپ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں, ہم سے بھی زیادہ کر رہے ہیں, علمی طور پر عملی طور پر سارا کچھ ہے. ہم تو ویسے ہی آپ کے نام پر بیچ میں گھس کے ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی یہ چیزیں ہو جائیں. سیرت آڈیوز پہ الحمدللہ تھوڑا سا کام ہوا. اس میں یہ ہے کہ ازواج النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آڈیوز میں 34 آڈیوز میں آپ پوری سیرت جو ہے وہ سن سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل میں گاڑی میں کسی کو دے لیں, اگر مطالعہ نہیں کر سکتا تو روزانہ آتے جاتے وہ اپنی USB میں لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن لیں. سننے سے بھی وہ ہو جائے گا. رات کو سونے سے پہلے موٹر سائیکل پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تو آپ آڈیو میں جو ہے وہ سن لیں. پھر ایسے یہ بناتے عربہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء الراشدین شمائل ترمذی میں سے, جیسے میں نے کہا آپ کو کوئی ایک عملی چیز آپ ان کو بتلا دیتے ہیں تو کیونکہ یہ واقعاتی سیرت ہے, واقعاتی سیرت سے ان میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے. عمل کے لیے سنت کورس ایک مستقل طور پر بھی کورس ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو عملی طور پر ہم تھوڑی سی چیز بتا بھی دیں گے, اگر نہیں بتا سکتے اس قسم کی چیز ہے تو روزانہ کی ایک ویڈیو بھی چھوٹی سی آپ لگا دیں گے 3 سے 5 منٹ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننا کیسا تھا, تو اس پہ بھی ایک ڈاکومنٹری ٹائپ بنی ہوئی ہے, وہ بھی ہم ان کو سنا سکتے ہیں. عشرہ مبشرہ پہ بھی وہی چیز ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سیرت کو آپ جغرافیے کے طور پر بھی ان کو بتا سکتے ہیں. یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو پاور پوائنٹ پہ بھی ملے گی. کتاب کے اعتبار سے آپ سیرت پڑھانا چاہتے ہیں, آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں تو سبق نمبر 1 یہ مکمل کتاب والی چیز جو ہے آپ تھوڑا سا اوپر دیکھ لیں, اور یہ ساتھ میں لگی ہوئی ہے وہ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں, تو یہ ساری کتاب کی پریزنٹیشن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوئی ہیں, یہ بھی آپ کو مل جائے گی. آپ جب کسی بھی
جگہ پہ کورس کرتے ہیں اس میں اگر مستقل طور پر آپ کا وہ ہو کہ بھی آپ کو یہ سہولت موجود ہے تو آپ وہ لیں، ورنہ کورس میں سے ایک دن LED یا LCD اگر ماحول مہیا ہو تو، ماحول آپ کا ساتھ دیتا ہو تو پھر آپ ان کو یہ ہے کہ جغرافیہ کے طور پر کچھ نہ کچھ اس قسم کی چیزیں بھی دکھلا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہاں پہ گئے تھے، یہ کون سا وہ پہاڑ ہے اور کون سا وہ راستہ ہے، یہ غار حرا ہے، یہاں سے گئے تھے، دوسری وائی میں وہاں پہ گئے تھے. تو جغرافیہ کے اوپر تصویروں کے ساتھ بھی کام ہوا ہے. ان کو جب آپ تصویریں دکھاتے ہیں تو دلچسپی مزید بڑھ جاتی ہے. سیرت کورس کتاب ویڈیوز میں یہ ہے کہ جو ہماری سیرت اور علمین کے نام سے کورسز ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز سے بھی وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر خود نہیں اٹھایا جا سکتا، پبلک میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس چیز پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے جہاں دوسرے علماء اور دوسرے اداروں کا کام ہوا ہے، یہاں تیسروں کا کام اور ان کا چھایا ہوا ہے، تو وہاں کم از کم ہم آپ اس کو اس پہ لنک پہ بھی تو دے سکتے ہیں، ویسے بھی بتا سکتے ہیں، آپ یہ چیز سن لیا کریں. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت.